الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادی۔ جاہدو مجاہدہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، جد و جہد بھی استعمال ہوتا ہے، وہ اس سے ملتا جلتا لفظ ہے، کوشش کرنا، محنت کرنا اس کا معنی ہوتا ہے۔ جاہدو جہاد کرو تم، فی اللہ اللہ کے راستے میں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، حق جہادی جیسا کہ جہاد کا حق ہے۔ کل کا سبق آپ کو یاد ہوگا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ آخری دو آیتیں سورۃ الحج کی بڑی اہم ہیں۔ ان لوگوں کو خطاب ہے جو اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ تو کل کی آیت میں یہ حکم تھا کہ بھائی اللہ کے سامنے رکوع کرو، سجدے کرو، اس کی عبادات کرو، جھک جاؤ اس کے سامنے، عاجزی اختیار کرو، تکبر و فخر و غرور نہ کرو، اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کرو، اس لیے کہ جو آپ کا مشن ہے اس مشن کو پورا کرنے کے لیے آپ کو ایک ایسی پاور اور قوت اور طاقت کی ضرورت ہے جو ناقابل تسخیر ہو، جو ناقابل شکست ہو۔ اور آپ چونکہ کمزور ہیں، خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے، جسمانی لحاظ سے، جذبات کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے کمزور ہے ایک مسلمان، لیکن وہ جو ہے ناقابل شکست تب بنتا ہے، قوت والا اور طاقت والا تب بنتا ہے، اس کا وزن تب بنتا ہے جب اس کے ساتھ اللہ کا تعلق ٹھیک ہو، اللہ کی مدد و نصرت ہو۔ اور اللہ کی مدد و نصرت تب ہوتی ہے کہ جب انسان اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے۔ تو اس لیے کل یہ بات کہی گئی تھی کہ عبادات کرو، رکوع اور سجدے کرو اس کے سامنے، اور پھر کہا گیا تھا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنی پوری زندگی رب کی عبادت اور بندگی اختیار کرو۔ بندگی اور عبادت کا تعلق انسان کی پوری زندگی کے ساتھ ہے۔ بندگی اور عبادت کا تعلق صرف زبان کے ساتھ نہیں ہے، صرف مسجدوں کے تک محدود نہیں ہے، رکوع اور سجدوں کے ساتھ مقید نہیں ہے کہ مسجدوں کے دروازوں تک ہماری عبادت ہو، ہماری اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اللہ کے گھروں میں صرف ہو، یہ مقصود نہیں ہے۔ اللہ نے کہا تھا آپ کی پوری زندگی عبادت ہے، آپ کے گھر کے اندر بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہو، آپ کی محلے اور معاشرے کے اندر بھی ہو، آپ کی دکانوں کے اندر بھی، آپ کے پورے معاشرے کے اندر، آپ کی عدالتوں کے اندر، جہاں کہیں بھی آپ جاتے ہیں وہاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اسی کو اللہ کی عبادت کہتے ہیں۔ اور رفع عامہ کے کام کرو، یہ فلاح کا طریقہ ہے۔ آج اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ پہلا حکم جہاد کا ہے، محنت کرنا، جدوجہد کرنا، ہاں جی، انتھک محنت کرنا اللہ کے دین کے لیے، کہ یہاں اللہ کی یہ سرزمین ہے، یہاں اللہ کا دیا ہوا نظام ہونا چاہیے، یہاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہونی چاہیے، کہیں بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا تقاضا ہے۔ اگر ہم واقعی صحیح سچے معنوں میں ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو ہماری انفرادی یا ہماری اجتماعی زندگی کے اندر یا ہمارے گھروں، محلے اور معاشرے کے اندر جہاں کہیں بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہمیں نظر آئے، ہمارے دل کے اندر کڑن ہونی چاہیے، ہمارے دل کے اندر پریشانی ہونی چاہیے، ہمارے دل کے اندر غور و فکر ہونا چاہیے، ایک پلاننگ ہونی چاہیے کہ ہم نے کیسے یہ ختم کرنا ہے، کیسے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ اسی کو جہاد کہتے ہیں۔ جی راغب اصفہانی جو لغت کے ماہر تھے وہ کہتے ہیں کہ جہاد کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ انسان ظاہری دشمن کے مقابلے میں جہاد کرے، جو دین اسلام کے دشمن ہیں ان کے مقابلے میں، ان دشمن کے مقابلے میں محنت کرنا، جدوجہد کرنا، اپنا جان مال سب کچھ قربان کرنا، اپنی صلاحیتیں لگانا، ایک تو یہ جہاد ہے۔ اور ایک مجاہدہ بالشیطان ہے کہ شیطان کے ساتھ آپ کا مجاہدہ ہونا چاہیے کہ شیطان کسی طریقے سے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر آمادہ نہ کرے، شیطان کبھی بھی اپنے مشن میں کامیاب نہ ہو، جو مشن اس نے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اپنے ذمہ لیا تھا کہ اس انسان کو میں سیدھے راستے پر نہیں چلنے دوں گا، میں اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، اس کے دائیں بائیں سے، اس کے سامنے سے، اس کے پیچھے سے آ کر اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ پورے طریقے سے اپنی صلاحیتیں استعمال کرے اور محنت کرے کہ کسی طریقے سے شیطان اپنے اس دعوے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ اور ایک مجاہدہ بالنفس ہوتا ہے کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا،
اپنے نفس کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر مجبور کرنا۔ آپ کا نفس آپ کو کہتا ہے ابھی سوئے رہے ہیں، مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، باہر سردی ہے، گھر میں بھی نماز ہو سکتی ہے، لیکن آپ اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کر رہے ہیں کہ نہیں بھائی ہم نے مسجد میں جانا ہے، اللہ کے گھر میں جانا ہے اور اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ آپ کا نفس آپ کو کہہ رہا ہے کہ بھائی اگر آپ ناجائز منافع خوری کریں گے، ناجائز پیسہ کما لیں گے، بڑا گھر بنا لیں گے، جائیدادیں بنا لیں گے، مختلف نفس آپ کو حکم کرتا ہے، لیکن آپ اپنے نفس کو مجبور کر دیتے ہیں کہ نہیں میں نے حلال ہی کھانا ہے، نہیں میں نے اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ آپ کا نفس آپ کو جھوٹ پر مجبور کر رہا ہے، نہیں آپ نے کہنا ہے نہیں میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے سچ کا ساتھ دینا ہے، امانت دیانت کا مظاہرہ کرنا ہے، اپنے اخلاقیات کو۔ آپ کا نفس کہتا ہے آپ کے یہ رشتہ دار آپ کی شادی پہ نہیں آئے تھے، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ یہ آپ کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ آپ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیوں کرتے؟ یہ نفس آپ کو آمادہ کرتا ہے برائیوں کے اوپر۔ آپ نے اپنے نفس کے ساتھ بھی مجاہدہ کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جہاد سے واپس آ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب تم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ یعنی ایک لحاظ سے یہ بڑا جہاد ہے کہ انسان اپنے نفس کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر مجبور کر دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جاہدوا باہوائکم، اپنی خواہشات کے ساتھ بھی ایسے ہی جہاد کرو، کما تجاہدون باعدائکم، جیسے تم اپنے دشمنوں کے ساتھ جہاد کرتے ہو۔ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرو، اپنے نفس کے خلاف مجاہدہ کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، پہلا حکم یہ دیا ہے کہ جہاد کرو اللہ کے دین کے لیے، کہ کہیں بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو، اللہ کا دین غالب نظر آئے۔ تو یہ محنت اور جدوجہد کرنی ہے، اور پھر جہاد اپنی جان سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے، اپنے مال سے بھی ہوتا ہے، ہر لحاظ سے اپنی قلم سے جہاد کریں، اپنی زبانوں سے جہاد کریں، اپنے کردار سے جہاد کریں، یہ ساری چیزیں اس جہاد کے معنی کے اندر ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا فی اللہ ہے، دوسری بات بڑی اہم بات ہے کہ آپ کی کوئی محنت اور آپ کی کوئی جدوجہد اسی وقت ہی اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی جب وہ اللہ کے دین کے لیے ہوگی، جب وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوگی، جب کوئی اور نیت آپ کی نہیں ہوگی، کوئی اور مفاد آپ کے سامنے نہیں ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے آپ محنت کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے اس کی عبادت کریں گے، اس کی اطاعت کریں گے، اس کے لیے محنت جدوجہد کریں گے، اپنا جان مال لگائیں گے اللہ کی رضا کے لیے۔ نیت اگر درست نہیں ہے، بڑے سے بڑا عمل زیرو ہو جاتا ہے، اور اگر نیت آپ کی درست ہے تو چھوٹے سے چھوٹا عمل اللہ اس کے اندر برکتیں ڈالتا ہے۔ یہ اخلاص کی بنیاد پر اعمال وزنی ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرنا ہے۔ مشہور حدیث کئی دفعہ آپ کو سنائی ہے کہ جہاد کرنے والا، اپنی جان قربان کرنے والا، اور درس و تدریس کرنے والا، اور تقریریں کرنے والا، اور اللہ کے راستے میں پیسے لگانے والا، یہ سارے لوگ اللہ کے ہاں پیش ہوں گے، یہ بڑی قربانیاں ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کہے گا یہ تو دنیا کی خاطر تم نے کیا تھا، جان اس لیے قربان کی تھی لوگ تمہیں ایک بہادر کہیں، پیسہ اس لیے لگایا تھا کہ لوگ تمہیں سخی کہیں، تقریریں اس لیے کرتے تھے کہ لوگ کہیں اچھی تقریر کرتا ہے، میری رضا کے لیے تو تم نے کچھ نہیں کیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ وہی چیزیں قبول کرتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہوں۔ دوسرا حکم یہ دیا۔ پھر آگے اللہ رب العزت کہتے ہیں حق جہادی، ایسی جدوجہد کرنی ہے، ایسا جہاد کرنا جیسے جہاد کا حق ہے۔ اگر اللہ کے دین کے لیے آپ کی جان چلی جاتی ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، خون کی ندیاں بہہ جائیں کوئی بڑی بات نہیں، یہ معمولی بات ہے کہ اللہ کے دین کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں، حق ادا کرنا ہے ہم نے اپنا سارا پیسہ ہم لگا دیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ نے حق جہاد کا حق ادا کرنا، یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ صبر و استقامت کے پہاڑ بن جائیں، عزیمت کے پہاڑ بن جائیں، اپنے اخلاق اور کردار کو بہت بلند کر دیں، اور دشمن آپ کو جتنا مرضی ہے ستاتا رہے، آپ جان لگا دیں، آپ مال لگا دیں، آپ خون کی ندیاں بہا دیں، آپ اپنے سہاگ کو لوٹا دیں، یہ سب کچھ اس لفظ کے اندر موجود ہے۔ کہ آپ کے بچے یتیم ہو جائیں کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کہہ رہے ہیں آپ نے جہاد کا حق ادا کرنا ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، حضرت صہیب رومی جب ہجرت کر کے گئے تھے تو مکے کے اندر سب کو چھوڑ کے گئے تھے، بیوی بھی لے لی تھی لوگ دشمنان اسلام نے، بچے بھی لے لیے، کاروبار، مال و دولت۔ جب وہ رات کو نکلے تھے نا جہاد ہجرت کے لیے، تو مشرکین مکہ کو پتہ چلا، راستے میں رکاوٹ بنے، تو انہوں نے لوگوں کو کہا کہ دیکھو تم جانتے ہو میں تیر چلانے میں کتنا ماہر ہوں، میرا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا،
تم جانتے ہو کہ جب تک میری ترکش کے اندر تیر ہیں تم میرے قریب نہیں آ سکتے۔ ایک آپشن تو یہ ہے کہ میرا مقابلہ کرو، تم اپنے بچوں کو یتیم کراؤ، اپنی عورتوں کو بیوہ کرو، پھر میرا مقابلہ کرو، جب تک میرے پاس تیر ہے میرے پاس تم نہیں آ سکتے۔ دوسرا آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ میری جائیداد، میرا مال و دولت سب کچھ تمہارے پاس ہے، لے لو اور مجھے جانے دو اللہ کے نبی کے پاس۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے کہا یہ دوسرا آپشن ہم لیتے ہیں، کیونکہ وہ پتہ تھا انہیں کہ یہ صہیب کتنے ایکسپرٹ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب پہنچے نا خالی ہاتھ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ نے بہت نفع مند تجارت کی۔ تو یہ حق جہادی کے اندر، یعنی ایک مسلمان اگر اپنا دین اور ایمان بچا لے، باقی سب کچھ قربان کر دے، تو یہ کوئی چھوٹا سا، یہ کوئی مطلب ہے مہنگا سودا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہوا اجتباکم، اللہ رب العزت فرمایا اجتبا، مجتبا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ نے یہ سنا ہوگا، مجتبا، چنا ہوا۔ ہوا اجتباکم، اس اللہ نے تم کو چنا ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے آپ کو دیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں اللہ نے تمہارا انتخاب کیا اس عظیم مشن کے لیے، یہ کام اللہ آپ سے کروانا چاہتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جس اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے وہ اللہ کمزور نہیں ہے، وہ اللہ بے بس نہیں ہے، وہ اللہ محتاج نہیں ہے، وہ اللہ غنی ہے، اس کو کسی کے مدد اور آسرے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ وہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ اگر تم اپنے دین سے پھر گئے، تم نے جہاد نہ کیا، تم نے محنت نہ کی، تم نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہ کیا، تو اللہ کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ اور وہ کیسے ہوں گے؟ وہ مسلمانوں کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں گے، دشمنوں کے خلاف بڑے سخت جان ہوں گے، ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کو خاطر میں نہیں لائیں گے، بس ان کا ایک ہی مشن ہوگا کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا جان بھی قربان کرنی ہے، اپنا مال بھی قربان کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات ایسی ہے، اس کو کسی مدد اور آسرے کی ضرورت نہیں ہے، وہ غنی ہے، وہ بے پرواہ ہے، وہ اپنے دین کو بغیر کسی مدد اور سہارے کے بھی پورا کر سکتا ہے، وہ کسی اور قوم کو بھی لا سکتا ہے، وہ عیسائیوں کو توفیق دے دے گا، وہ مسلمان ہو جائیں گے، وہ دین کا کام کریں گے، وہ یہودیوں کو مسلمان کر دے گا، وہ ہندوؤں اور سکھوں کو مسلمان کر دے گا، وہ دین کا کام کریں گے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں یہ اعزاز اللہ نے تمہیں بخشا ہے، ہوا اجتباکم، اس نے ایک عظیم مشن کی خاطر یہ فخر، یہ اعزاز، یہ شرف اللہ نے تمہارے سر کے اوپر رکھا ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، اس لیے نہیں پیدا کیا کہ بڑی بڑی جائیدادیں بنائیں، دنیا کی خاطر لڑتے رہیں، اپنی صلاحیتیں لگاتے رہیں۔ ہم نے آپ کو ایک عظیم مشن کی خاطر منتخب کیا ہے اور چنا ہے۔ آپ کا یہ شرف ہے، آپ کی یہ عزت ہے اگر آپ اس مشن کو سامنے رکھیں اور اگر یہ کام کریں اور اس کے لیے کوئی قربانی دیں تو اس کو اپنا اعزاز سمجھیں۔ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جب قربانی دیتے تھے نا، صحابی ایک جب شہید ہو رہے ہیں جنگ احد میں، کیا کہہ رہے ہیں؟ فزت ورب الکعبہ، جان اللہ کے لیے پیش کر رہے ہیں، مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی اگر کوئی آدمی اپنی ذمہ داری کو سمجھے نا کہ اصل میں اعزاز انسانوں کا کیا ہے، تو اللہ رب العزت اس لفظ کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ تمہارا اعزاز یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اس دین کے لیے منتخب کیا۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اس اللہ نے نہیں بنائی ہے تمہارے دین میں کوئی تنگی، تمہارے دین کے اندر کوئی تنگی نہیں ہے، تمہارا دین ایسا دین نہیں ہے کہ کوئی مشکل ہو اس پر عمل کرنا، کوئی اللہ رب العزت نے تمہاری طاقت سے بڑھ کر تمہارے اوپر بوجھ نہیں رکھا ہے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، قرآن نے کہا ہے کہ ہم کسی نفس کے اوپر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ ہمیں پتہ ہے تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے، ہم نے تمہیں تخلیق کیا ہے، تم یہ کام کر سکتے ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تمہارے دین میں کوئی حرج نہیں۔ جو دین کے احکامات ہیں وہ انسانوں کی بساط اور انسانوں کی طاقت اور استطاعت سے باہر نہیں ہے۔
کوئی ایسا حکم اللہ رب العزت نے نہیں دیا ہے کہ جو انسانوں کے بس میں نہ ہو۔ جی اگر اللہ رب العزت نے عدل و انصاف کا حکم دیا تو انسان کر سکتا ہے، اگر سچ بولنے کا حکم دیا ہے، حلال کھانے کا حکم دیا ہے، اللہ رب العزت نے نمازوں کا حکم دیا ہے، روزے کا حکم دیا ہے، جن جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس دین میں تمہارے لیے حرج نہیں ہوگی، آسانیاں ہی آسانیاں تمہارے لیے، عزت ہی عزت ہے اور کامیابی کامیابی ہے۔ دنیا میں لوگ کہتے رہیں کہ اس دین پر عمل کر کے تم ترقی نہیں کر سکتے، مادی لحاظ سے تم ترقی نہیں کر سکتے، علمی لحاظ سے تم ترقی نہیں کر سکتے، ہاں جی تم بیکورڈ رہ جاؤ گے، پیچھے رہ جاؤ گے، باقی قوموں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ایسا نہیں ہے، تم عزت کی بلندیوں پر بھی پہنچو گے، تم قوموں کو لیڈ اور کرو گے، رہنمائی کرو گے تم قوموں کی۔ اور تاریخ میں ایسا ہوا ہے، مسلمانوں کے بنائے ہوئے قوانین، ہاں جی مسلمانوں کی تہذیب، مسلمانوں کی ثقافت، مسلمانوں کا بنایا ہوا سوشل نظام جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا تھا کہ ویلفیئر اسٹیٹ جو دنیا میں بنتی ہیں نا، لوگ اپنے امریکہ کی لوگ مثال دیتے ہیں، برطانیہ کی اور یورپ کی لوگ مثال دیتے ہیں کہ وہ اپنی جو قوم ہے ان کی کتنی خدمت کرتے ہیں، ایک سوشل سیکورٹی کا نظام ہے، ان کی ضروریات کا خیال کرتے ہیں۔ یہ کس نے بنایا تھا؟ حضرت عمر فاروق نے بنایا تھا۔ فوج کا نظام بٹالین میں کس نے تقسیم کیا تھا گروپوں میں، جو آج تک دنیا میں چل رہا ہے؟ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم دنیا کی قوموں سے پیچھے نہیں رہو گے۔ علمی لحاظ سے دیکھ لیں، سائنسی ترقی جو مسلمانوں نے کی تھی، دنیا آج بھی ان کی مرہون منت ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ آج ہم نے چھوڑ دیا ہے اس چیز کو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ دین میں کوئی حرج نہیں ہے، تم پیچھے نہیں رہو گے دنیا کی قوموں سے، تم آگے بڑھو گے، دنیا تمہاری اقتداء میں چلے گی۔ اور پھر انفرادی زندگی میں بھی دیکھیں اللہ نے کتنی آسانیاں پیدا کی۔ آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لیں۔ رمضان کے روزے آپ سفر پہ چلے گئے آپ کو رخصت ہے، آپ بیمار ہو گئے آپ کو رخصت ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کی استطاعت، آپ کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ باتیں کہی ہیں، تمہارے اوپر کوئی تنگی نہیں آئے گی کسی لحاظ سے بھی دین کی وجہ سے۔ ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ ملت کا معنی دین، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور ان کا دین ہے۔ جیسے انسانوں کو کہا جاتا ہے نا یہ تمہارے آباء و اجداد کی وراثت ہے۔ جب کوئی وراثت کو ضائع کرے نا یا وراثت کی قدر نہ کرے، لوگ اس کو طعنہ دیتے ہیں کہ یہ تمہارے آباء و اجداد کی وراثت ہے، کیا کر رہے ہو؟ غیرت دلائی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت غیرت دلا رہے ہیں کہ یہ تو تمہارے دادا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، ان کا دین ہے، ان کی وراثت ہے۔ اپنی وراثت کی قدر کرو، اپنی وراثت کو سنبھالو۔ یہ جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں یہ یہی کام کرتے ہیں۔ پھر یہ ابراہیم علیہ السلام مسلمان بھی اپنی نسبت ان کی طرف کرتے تھے، اعزاز سمجھتے تھے کہ اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرے کیونکہ وہ اللہ کے خلیل تھے۔ یہودی بھی ان کی طرف نسبت کرتے تھے، عیسائی بھی ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے تھے، مشرکین مکہ بھی ان کی طرف نسبت کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا تھا۔ تو اللہ رب العزت ساری انسانیت کو خطاب کر کے اور بالخصوص مسلمانوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی وراثت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام نے وقت کی طاقتوں سے ٹکر لی، وقت کی حکومتوں سے ٹکر لی، وقت کے بادشاہ سے، وقت کے فرعون نمرود سے، اس وقت کے جو پاورفل تھا اس کے ساتھ ٹکر لی، پوری قوم کے ساتھ ٹکر لی، اپنے گھر کو چھوڑ دیا، اپنے کاروبار کو چھوڑ دیا، اپنے خاندان کو چھوڑ دیا اور اللہ کی رضا کے لیے ساری قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو گئے، حتیٰ کہ اپنے بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور اس کا دین ہے، یہ طریقہ اختیار کرو۔ هو سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام، اسم سے ملتا جلتا لفظ ہے، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، تمہارا نام ہی مسلمان ہے۔ اور مسلمان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو اپنے سر کو جھکا دے، جو سر تسلیم خم کر لے، جو اطاعت کرے۔ ہر معاملے میں مسلمان کا مطلب ہی یہ ہے۔ اگر ایک مسلمان ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا، وہ اپنی خواہش کی زندگی گزارتا ہے، اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے، پھر وہ صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان کا معنی ہی کیا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جھک جائے، اللہ کے دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو، وہ اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت رکھتا ہو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اپنے نام کی قدر کرو،
اپنے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام کی وراثت ہے، تمہارا نام مسلمان ہے، اپنے مسلمان ہونے کی قدر کرو اور ثبوت دو کہ واقعی تم سچے مسلمان، اپنے عمل سے ثبوت دو کہ واقعی تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت رکھتے ہو۔ من قبل وفی ھذا، وفی ھذا سے مراد یہ قرآن ہے، اس قرآن میں بھی تمہارا نام، اس دین اسلام میں بھی تمہارا نام اسلام ہے، اور یہ نام آج کا نہیں ہے، بہت پہلے سے ہر قوم جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کرتی ہے اس کا نام اللہ رب العزت نے مسلمان رکھا ہے۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ رسول تمہارے اوپر گواہ ہو جائے، شہید کا معنی گواہ، تاکہ رسول تمہارے اوپر گواہ ہو جائے اور تم لوگوں کے اوپر گواہی دو۔ رسول کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کا پیغام تمہارے تک پہنچا دے، اور پھر تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم لوگوں تک اللہ کا پیغام، یہ گواہی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اپنے قول سے بھی گواہی دے، اپنے قول سے رسول نے بھی گواہی دی، اور آپ کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے قول سے لوگوں کے اوپر گواہی دیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو پیغام اللہ کے نبی ہم تک لے کر آئے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے آخری خطبے میں یہی بات ارشاد فرمائی تھی کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس میرے پیغام کو جو میں نے تمہارے تک پہنچایا، اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کے تک اللہ کا دین پھیلائیں، اللہ کے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ شہادت ہوتی ہے، قولی شہادت۔ ایک ہوتی ہے عملی شہادت، اپنے عمل سے اس بات کی گواہی دے دیں کہ جس دین کی ہم دعوت دیتے ہیں، جس دین کی ہم باتیں کرتے ہیں کہ یہ دین، اسی کے اندر انسانوں کی کامیابی ہے، اپنے عمل اور اپنے اخلاق اور اپنے کردار سے اس بات کی گواہی دے دیں کہ یہ وہ دین ہے جس کے اندر انسانوں کی کامیابی اور عزت ہے۔ اگر ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے سامنے جھک جائیں، آپ نماز پڑھنے والے بن جائیں، آپ امانت دیانت کا مظاہرہ کریں، آپ کے اخلاقیات، آپ کا کردار ٹھیک ہوں، تو ہماری دعوت کے اندر، ہمارے کردار کے اندر بھی یہ ساری باتیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے عمل سے بات ثابت کی ہے، اپنے کردار سے لوگوں کے سامنے بات ثابت کی ہے۔ یہ شہداء علی الناس میں، شہید میں یہ باتیں، شہادت قولی بھی ہو گئی، اپنے شہادت فعلی بھی ہو گئی کہ اپنے فعل سے شہادت دیں۔ اور ایک شہادت کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ عملاً ہم اس دین کو اس کائنات کے اوپر نافذ کر دیں، لوگوں کو نظر آئے کہ یہ ہے اللہ کا دین۔ یہ شہادت کے معنی میں ساری چیزیں شامل ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ ہے تمہاری ذمہ داری، رسول کی بھی یہ ذمہ داری تھی، تمہاری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے قول و فعل سے اس دین کی گواہی دیں اور عملاً اس دین کو دنیا کے اوپر نافذ کر کے دکھائیں۔ جس عدالتی نظام کی بات قرآن کرتا ہے، جن اخلاقیات کی بات قرآن کرتا ہے، جن معاملات کی بات قرآن کرتا ہے، جس طرح کہتا ہے کہ غمی خوشی آپ کی ایسی ہونی چاہیے، آپ کی معیشت ایسی ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں عملاً ہم دکھائیں لوگوں کو، لوگوں کے ساتھ۔ دیکھیں نا، اگر ہم جو غیر مسلم قومیں ہیں ان کو کہیں کہ آئیں بھائی قرآن کے نظام کی طرف، ہمارا دین ایسا ہے، ہمارا دین ایسا ہے، وہ آپ کی کتابیں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں عملاً کر کے دکھاؤ، کوئی ریاست دکھاؤ کہیں تم نے اس کو نافذ کیا ہوا ہو۔ یہ خلفائے راشدین کی ہم مثالیں دیتے ہیں، ہم عملاً کیا ہیں، خود کیا ہیں۔ تو یہ ہم نے شہادت دینی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، پس قائم کرو نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ کو۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّہ، اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ پھر عبادات کا حکم دیا جا رہا ہے، عبادات میں سے نماز اور زکوٰۃ کا حکم، اور پھر اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا۔ یعنی عبادات وہ چیزیں ہیں، یہ جو اوپر آپ نے کام کرنا ہے، شہداء علی الناس، گواہی اپنے قول سے، اپنے فعل سے عملاً اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے۔ یہ کام اس وقت ہی آپ کر سکتے ہیں جب اللہ کی مدد اور نصرت آپ کے ساتھ، اور اللہ کی مدد اور نصرت ان چیزوں کے ساتھ آتی کہ جب آپ اللہ کے سامنے جھک جائیں، اللہ کے سامنے اپنی کمزوری کا اظہار کریں۔ یہ انبیاء کی سنت ہے کہ انبیاء دن کے وقت جد و جہد کرتے تھے، جہاد کرتے تھے، محنت کرتے تھے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے۔ اللہ کے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، لوگوں کی مخالفت برداشت، لوگ جنگیں برپا کرتے تھے، ان کے ساتھ جنگیں لڑنا، اپنا جان مال سب کچھ قربان کرنا۔ لیکن رات کے وقت کیا کرتے تھے؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے کہ اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ ہم بے بس ہیں، ہماری طاقت نہیں ہے، ہم استقامت کا مظاہرہ نہیں کر سکتے، تیری مدد اور نصرت کے ساتھ یہ کام ہوگا۔ اس لیے عبادات کا حکم ہے، اور زکوٰۃ کا حکم یہ ہے اس وجہ سے ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے لوگوں کے اندر اتفاق، اتحاد، محبت پیدا ہوتی ہے۔
جب تک لوگوں کے درمیان جو دین کا کام کرنے والے ہیں ان کے درمیان جب تک اتحاد نہیں ہوگا، اتفاق نہیں ہوگا، آپس کے تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے نہیں ہوں گے، کبھی بھی دین کا کام نہیں ہو سکتا۔ اگر امت مسلمہ تفریق ہوگی، ہاں جی تقسیم ہو جائے گی، اس کی قوت اور طاقت جی ڈیوائیڈ ہو جائے گی، تو پھر کبھی بھی دین کا کام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ نے زکوٰۃ کا نظام کی، جب آپ پیسہ کسی کو دیتے ہیں وہ آپ کا ممنون ہوتا ہے، وہ آپ کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے فرمایا زکوٰۃ کا نظام اللہ نے قائم کیا، اور اللہ نے فرمایا اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو، آپس میں تفرقہ بازی اختیار نہ کرو، نہیں تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ تذہب ریحکم، قرآن نے کہا تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم بزدل ہو جاؤ گے، تم کمزور ہو جاؤ گے، تم کبھی بھی اللہ کے دین کا کام نہیں کر سکتے۔ اللہ کی کتاب کو اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو، آپ کے اندر اجتماعیت ہونی چاہیے، آپ کے آپس کے تعلقات ٹھیک ہونے چاہیے۔ ہوا مولاکم، وہ اللہ تمہارا مولا ہے، وہ تمہارا مددگار ہے، وہ تمہارا حمایتی ہے، وہ تمہاری ضروریات کو پورا کرے گا، وہ تمہاری مشکلات کو آسان کرے گا۔ یہ سارے معنی اس کے اندر شامل ہیں۔ نعم المولا و نعم النصیر، کیا ہی خوب مولا ہے، کیا ہی خوب مدد کرنے والا ہے۔ بڑا پیغام ہے مسلمانوں کے لیے کہ اس اللہ جیسا اور کوئی مولا نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاں جی غزوہ احد کے موقع پر جب وہ اعلان کر رہے تھے، ہاں جی پوچھ رہے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جب احد کے پہاڑ میں ہاں جی آپ نے اس کے دامن میں پناہ لی تھی، تو وہ کیا کہہ رہے تھے؟ آئین محمد، ہاں جی کہاں ہے محمد؟ نبی علیہ السلام نے جواب نہیں دیا۔ پھر حضرت صدیق اکبر کے بارے میں پوچھا، عمر فاروق کے بارے میں پوچھا، اور پھر اس نے اعلان کیا، دشمنوں نے اعلان کیا اولو حبل، ہاں جی اے حبل اب تم بلند ہو جاؤ، بت کا نام تھا۔ تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے سامنے کہا کہ اب ان کو بتاؤ، اور اس وقت یہی اعلان کیا تھا کہ لنا مولا، ہاں جی ہمارے لیے ہمارا مولا ہے، تمہارے لیے تمہارا مولا نہیں ہے۔ ہمارا مولا اللہ ہے، اللہ ہمارا مددگار ہے، وہ ہماری مدد و نصرت کرنے والا ہے، اور اللہ جیسا مولا اور دنیا میں کوئی نہیں۔ اللہ جیسا مدد کرنے والا، اللہ جیسا حمایتی، اللہ جیسا جس کے پاس پاور اور طاقت ہو، کیا ہی خوب مدد کرنے والا ہے، اور کیا ہی خوب مولا ہے۔ جس کے پاس رب ہو اس کا ہاں جی اس کا اور اس کو کسی آسرے اور سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مسلمان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اپنے رب پر بھروسہ کرو، اپنے رب سے امیدیں وابستہ کرو، اپنے رب کو مولا بناؤ، اپنے رب سے ہی مدد مانگو، تم کبھی بھی شکست نہیں کھا سکتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔